بسم الله الرحمن الرحيم. أنت صلوات رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فاتحة کی مزید درخواست ہے زوال شہید دی ہے اسے سوال چلائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلوات پڑھیں محبت ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعلم حيث يجعل رسالته. صلوات پڑھیں آواز بلند. صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان محترم، یہ مجلس کئی برس سے استاد زوال علی شہید کی جانب سے برپا کی جاتی تھی. ظالموں نے اس سال میں شہید کر دیا. آج یہ مجلس ان کے فرزند کی طرف سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خداوند کریم مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائے. ان کے بچوں کو صبر عطا فرمائے. امام علیہ السلام کے حوالے سے ظاہر ہے کہ سیرت معصوم کو اگر پیش کرنا ہو تو بہت مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ لوگ ایسے بیان کو سننا پسند نہیں کرتے جس میں علمی گفتگو ہو رہی ہو. امام علیہ السلام نے جو زندگی گزاری ہے اس کے چند پہلو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام کی ولادت حج سے واپسی پر ہوئی اور مدینے سے باہر مقام ابوا پر ہوئی. یہ وہاں پر ولادت کا ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ یہ نازل نہیں ہوتے ہیں، یہ پیدا ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ آج کل ہمارے ذہنوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے کہ یہ نازل ہوتے ہیں، یہ پیدا نہیں ہوتے. ہاں البتہ یہ اور بات ہے کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ ہمارے بچے تمہاری طرح سے پیدا نہیں ہوتے، ان کی ولادت تمہاری طرح سے نہیں ہوتی. تمہارے بچوں کو بڑے ہو کر بھی سجدے کا شوق
ہوتا. ہمارا بچہ ماں کا دودھ پینے سے پہلے سجدہ کر کے بتاتا ہے کہ ہم بندگی کرانے آئے. اللہ بھیجے مل کر بابا ہماری ماں ہماری ولادت کے بعد کم سے کم 6 دن اور زیادہ سے زیادہ 9 دن تک عبادت کے لائق نہیں رہتی. ان کی ماں اگلی نماز یہ طے شدہ ہے اگلی نماز پڑھتی ہے. تو عزیزان گرامی یہ عقیدہ جو نیا گھڑا جا رہا ہے اسے روکنے کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا کہ مقام ابوا پر امام علیہ السلام کی ولادت واقع ہے. اور اس کے بعد جب آپ مدینے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زیر سایہ پروان چڑھ رہے تھے تو تاریخوں نے لکھا کہ امام علیہ السلام بظاہر ابھی چھوٹی سی عمر میں تھے. کسی نے آگے چھٹے امام سے کہا فرزند رسول میں نے آپ کے بیٹے کو دیکھا ہے کہ وہ بکری کے بچے کا کان پکڑے ہوئے اسے کہہ رہا ہے اسجدی اسجدی اسجدی. جبکہ یعنی سجدہ کر سجدہ کر سجدہ کر جبکہ جانور مکلف نہیں ہے سجدہ کرنے پر. تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بکری سے سجدہ نہیں کروا رہا, وہ دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم آئے سجدہ کرانے کے لیے ہے. اللہ بھیجے یہ اپنی ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں, ہمارے آنے کی غرض کیا ہے, ہم دنیا میں آئے کیوں. عزیزو ابھی امام کی عمر تھوڑی سی اور بڑی ہوئی, اپنے بابا کی سرپرستی میں پروان چڑھ رہے تھے کہ ایسے میں کسی نے آگے چھٹے امام سے شکایت کی اور کہا کہ میں نے آج آپ کے بیٹے کو ایسی جگہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ جہاں سامنے سے لوگ گزر رہے تھے. امام نے ساتھ میں امام کو بلایا اور پوچھا کہ بیٹا تم ایسی جگہ نماز پڑھ رہے تھے جہاں سامنے سے لوگ گزر رہے تھے, تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ میرے سامنے سے تو کوئی گزر نہیں سکتا, اس لیے کہ جو میرا رب میری شہرت سے زیادہ نزدیک ہے تو کوئی میرے اور میرے رب کے درمیان آ کے پھنس سکتا ہے. یقیناً یہ حکم شریعت کا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایسی جگہ نماز پڑھنا مطلوب ہے جہاں سے سامنے سے لوگ گزر رہے ہوں. یہ حکم شریعت ہے, لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے. مشہور واقعہ ہے نا کہ مجنو جو لیلا کا عاشق تھا, وہ لیلا لیلا کرتا ہوا کہیں سے گزرا, ایک عبادت گزار وہاں نماز پڑھ رہا تھا. اس نے نماز تمام کی, جا کے مجنو کا ہاتھ پکڑ لیا. تو اندھا ہے, تجھے نظر نہیں آیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, تو میرے سامنے سے گزر گیا. تو مجنو نے اس سے کہا عبادت گزار سے کہ میں تو لیلا کے عشق میں جا رہا تھا, خدا کی قسم تو مجھے نظر نہیں آیا, تو خدا کا کیسا عاشق ہے کہ تم نے نماز میں مجھے دیکھ لیا. اللہ بھیجے مل کر یہ ڈانس تھا امام کی طرف سے. اور پھر امام کی زندگی پوری میں ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں اور ہمیشہ سناتا رہتا ہوں. اور امام علیہ السلام کے چند جملے ایسے ہیں کہ جن جملوں کو بار بار دہرایا جائے. امام علیہ السلام کی خدمت میں نیشاپور سے
ایک مومن چند مومنین کے خمس کے مال کو لے کر مدینے آیا. جب یہ نیشا پور سے چل رہا تھا تو وہاں ایک خاتون مومنہ رہتی تھی. آپ نے زیارت بھی کی ہوگی اس کی. اس کا نام ہے بی بی شقیقہ. مزار بھی ہے اور جو لوگ زیارت پر گئے ہیں مشہد وہ جاتے ہیں نیشا پور بھی اور وہاں دام والا کے قدم ہے اسی سے آگے اس کا مزار ہے. اس بی بی نے 5 یا 10 یا 4 6 کچھ اس قسم کی رقم جو خمس کی اس کی بنتی تھی وہ، اور ایک جس کو ہم اپنی زبان میں تو پندیا کہتے ہیں اردو میں، اور اترادی زبان میں ہم اسے کہتے ہیں بھنڈی، دھاگے کا آپ اسے ڈھیری کہہ لیں، جو چرخے پر سوت کاٹ کر کپاس سے بنائی جاتی ہے. وہ ایک خمس کے حصے کی تھی اور ایک کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا. اس نے اس خمس لے جانے والے کو لے جا کر دیا کہ میری طرف سے یہ میرے مولا کو ہدیہ پیش کر دینا. اب یہ جو یہاں سے لے کے جا رہا تھا خمس کا مال امام کی خدمت میں، وہاں تو 25,000 کسی کے 20,000 کسی کے 50,000 کسی کے 10,000 بڑی بڑی رقمیں تھیں. جب یہ لے کے وہاں پہنچا اور امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے وہ اپنے اونٹ سے مال اتارا اور کہا کہ جناب یہ آپ کی خدمت میں فلاں صاحب نے بھیجا ہے، یہ آپ کی خدمت میں فلاں صاحب نے بھیجا ہے. امام علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، کہنے لگے وہ جو ہماری خادمہ ہماری مومنہ بی بی شدیدہ نے تمہیں مال دیا تھا وہ کہاں ہے؟ کہا مولا وہ بھی میں نے ایک کونے میں رکھ دیا، وہ تھوڑا سا تھا تو مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی، خجالت محسوس ہو رہی تھی کہ اتنا سارا مال ہے یہ پہلے دے دوں آخر میں وہ پیش کر دوں گا. امام نے کہا یہ سب ایک طرف رکھو، پہلے وہ مجھے دو. اب یہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں واقعہ تو کتاب میں آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. نتیجہ اس سے نکالیے کہ امام علیہ السلام نے کہا پہلے وہ دو تو شدیدہ نے بھیجا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ان اماموں کے ماننے والے ہیں جو کائنات پر نظر رکھتے ہیں. ہم نے ایسے پیر نہیں مانے جنہیں چاولوں کے نیچے روٹی نظر نہ آتی ہو. کائنات پر نظر رکھتے ہیں، اپنے شیعوں پر نظر رکھتے ہیں. ہر زمانے کا امام اپنی جگہ بیٹھ کر اپنے شیعوں کو دیکھتا ہے، کون اس وقت مجلس میں بیٹھا ہے، کون اس وقت سینما میں بیٹھا ہے، کون اس وقت کیا کر رہا ہے. امام کی نگاہ میں ہے ان کا شیعہ. اس نے وہ پٹلیاں نکال کے دی چھوٹی سی ننھڑی گنج، اس میں ایک چھوٹی سی کپاس بنے ہوا دھاگا، چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا اور 3-4 درہم. اہمیت کی بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے بتایا کہ ہمارے یہاں مال کی مقدار نہیں دیکھی جاتی، مال کی نیت دیکھی جاتی ہے. اور اسی کو شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے کہا جو میں ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں، اگے دپا مرند کھئی بوٹ. اگر نیت صاف ہو تو تھوڑا بھی بہت ہے، اور اگر نیت صاف نہ ہو 50 دیکھو نہ کیوں. اگر نیت یہ تھی کہ لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم نے کتنا بڑا کام کیا ہے تو پھر تعریف بھی لوگ کریں گے، اللہ کے پاس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. دوسری چیز جو اس مال کی اور اس نیت کی اہمیت کے خلوص اور مال کی طہارت، کیونکہ آل محمد کے پیٹ میں حرام تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس میں حرام کا شبہ پایا جاتا ہو وہ اس کا لقمہ بھی ان کے پیٹ میں نہیں جا سکتا. بی بی شدیدہ کے وہ 4.5-5 درہم لے کر میرے امام نے اپنے خزانچی کو بلایا جو باورچی خانے کے مال کو سنبھالتا تھا اور باورچی خانے کے حساب کتاب کو سنبھالتا تھا. امام نے وہ پیسے اس کو بلا کر دیے اور کہا جس پیسے سے ہمارا کھانا بنتا ہے یہ مال کو اس پیسے میں شامل کرو.
تو اس بات کی کوئی گھبراہٹ نہیں کہ کتنا ہے، اس بات کا خیال رہے کہ نیت کیسی ہے۔ اگر نیت صاف ہے تو تھوڑا سا بھی بہت ہے، اور نیت صاف نہیں تو کتنا ہی ہو، اس لیے کہ یہ وہ خزانہ، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کے سامنے دنیا کے اموال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کے مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ دنیا والے مال کما کر بناتے ہیں، میرے جملے پہ غور کیجیے گا، دنیا والے کما کر مال بناتے ہیں، یہ جس چیز کو نگاہ سے دیکھ لے وہ سونا بن جاتی ہے۔ ان کے لیے دنیا مسئلہ نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے وہ مال وصول کیا اور اس کے بعد 15 درہم اس کو دیے اپنے پاس سے، اور کہا کہ جب جاؤ گے تو یہ بی بی شدیدہ کو دے دینا، ہمارا سلام کہنا، خوش قسمت ہے وہ خاتون جسے امام کا سلام ملا۔ امام نے کہا اسے ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ بس تیری زندگی کے 2 ہفتے باقی ہیں، اپنے چلنے کی تیاری کر اور گھبرانا نہیں، جب تیرا انتقال ہوگا تو جنازہ پڑھانے ہم خود آئیں گے۔ اسی امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا مرنے والا دنیا کے کسی کونے میں مر جائے، ہم جاتے ہیں اس کے جنازے میں شرکت کے لیے۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑی عظمت اور بہت بڑی فضیلت ہے شیعوں کے لیے کہ جب مرنے کا وقت آئے تو توبہ کرانے علی آ جائے، اور جب مر کے جنازہ ہو تو جنازہ پڑھانے زمانے کا امام شنودی قائم آل محمد بلند تر سلام۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی؟ تو مصروف رکھیں اپنے آپ کو اہل بیت کے ساتھ۔ تھوڑے دنوں کے بعد واپس گیا، اس نے جا کر بی بی شدیدہ کو پیسے دیے اور کہا، امام نے کہا تمہاری زندگی اتنی رہی۔ آپ دیکھیں ہم جیسے آدمی کو اگر موت کی خبر پڑ جائے، سال گھر کا پوئے صحیح تو جانی پورا تھی موج نہیں ملی، سب سے ملنا جلنا ختم، طبیعت خراب، ایک ایک دن گنے گئے، اتنے دن رہ گئے، اتنے دن رہ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مرنے کی تیاری کی نہیں ہے، اس لیے گھبراہٹ ہے۔ لیکن آل محمد کے چاہنے والے جو موت کے لیے تیار رہتے ہیں، انہیں موت کی خبر ڈراتی نہیں، بلکہ وہ موت کی خبر سن کر خوش ہوتے ہیں کہ جس علی کی ولایت پہ جی رہے تھے آج اس کی زیارت کا دن آ رہا۔ قصیدہ پڑھنا اور چیز ہے کہ میں چلا ہوں علی سے ملاقات ہوں، لیکن جس نے یہ شعر کہا ہے وہ سبت جعفر واقعہ میں سمجھا، لوگوں نے نہیں پہچانا اور لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے۔ میرے چونکہ عزیز تھے، دوست بھی تھے، قریبی بھی تھے، میں جانتا ہوں، دونوں میاں بیوی سرکاری ملازم تھے، گھر میں صرف اتنے پیسے رکھتے تھے مہینے کی تنخواہ کے ملنے پر جس سے مہینے کا گزارا ہوتا تھا، باقی پیسے سے عزیز و اقارب کے غریبوں کے اندر راشن تقسیم کرتے تھے، چندہ نہیں مانگتے تھے۔ ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اچھے وہ بینک میں بنے، اور جب وہ جمع ہو جاتا ہے بینک میں، پھر کوئی بیماری آ جاتی ہے، پھر وہ سب آقا خان والوں کو دے آتے ہیں۔ پھر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بابا اللہ دن ہو اللہ ورطو بسی کا بری دی ہو۔ ہمارے قوم ہے ٹھلی میروا کے، میں نام نہیں لوں گا، اس کے اندر مومن بھی ہو گئے ہیں کافی سارے،
تو کسی زمانے میں وہاں اس قوم میں مومن کوئی نہیں تھا، اور وہ کنجوس اتنے تھے کہ ان کے گاؤں میں فقیر بھیک مانگنے نہیں جاتا تھا، ملتی نہیں تھی تو جائے کیا، ایسے کنجوس لوگ۔ تو وہ اس قوم میں یہ چھوٹے بچے ہیں نا، گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں اس بات کو، یہاں تو شہر کے لوگ ہیں جو گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں یا رہے ہیں، ہم گاؤں میں رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جب عورتیں کھانا پکاتی ہیں، روٹی بناتی ہیں، تو پہلے زمانے میں وہ بچہ آتا تھا، ماں لو دے، روٹی کا ٹکڑا دے، تو عورت اتنا تھا روٹی کا ٹکڑا دے کے دے دیتی تھی، بچہ کھیلتا رہتا تھا، روٹی کھاتا رہتا تھا، وہ کبا آیا بچے روٹی چھین کے لے گیا، بچے کے باپ نے دیکھا کہ روٹی کبا لے گیا، وہ کبے کے پیچھے بھاگا، کبا اوپر اڑا تھا، بیچ میں ہے نیروا نہر، کبا تو اوپر سے اڑ کے چلا گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے، وہاں پل بھی نہیں تھا، کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا حسرت سے، کہنے لگا بلا آئی واٹا لاجے، بس جنب تو مجھے آئی واٹا لاجے۔ تو ہمارے یہاں تقریباً یہ ہوتا ہے کہ آئی واٹا لاجے اس وقت جب ہمارے بس میں نہ رہے، اس وقت جب ہمارے کنٹرول میں نہ رہے، لیکن علی والے وہ ہوتے ہیں جو علی سے ملاقات کی تیاری کرتے ہیں، انہیں موت گھبراہٹ نہیں دیتی بلکہ موت سے خوشی کے ساتھ۔ اسی لیے روایات میں موجود ہے کہ جو لوگ مرنے کی تیاری کرتے ہیں، جب مرنے کا وقت آتا ہے تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ کیوں مسکراہٹ آتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے وارث کو دیکھ لیتے ہیں کہ وجہ تو نتھن کو نہ صلوات پڑھے بابا علیہ محمد، اللہ وارث نہیں ڈالا۔ اس مومنہ کو جب اطلاع ملی کہ امام نے کہا ہے کہ ہم آئیں گے جنازہ پڑھانے کے لیے، تو ایک تیاری میں لگ گئی، اور اسی دن جس دن امام نے کہا تھا اسی دن اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد غسل ہوا، کفن پہنایا گیا، جنازہ اٹھا کے لائے۔ جس مومن کو بتایا تھا مولا نے، وہ کبھی دائیں دیکھ رہا تھا کبھی بائیں دیکھ رہا تھا کہ امام نے وعدہ کیا ہے آئیں گے ضرور۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ گھوڑے سوار چلا آ رہا ہے، امام تشریف لائے، گھوڑے سے اترے، امام علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا۔ اب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنازہ تو پڑھا دیا، جنازہ ہم بھی پڑھاتے ہیں۔ مولوی صاحبان، ہمارے دو ہی تو کام ہیں، کون میں نکاح پڑھا دو، جنازہ پڑھا دو، ود میں ود استخارو۔ مولوی سے کبھی مسئلہ پوچھنے نہیں آتے۔ 8 سال میں مجھے حسرت رہ گئی کہ کوئی جوان 4-5 جمع ہو کے آئے ہوں، سائیں آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں، آپ سے ہم آج پوچھنے آئے ہیں، ہم پہلے یہ مسئلہ بتا دیں، یا اس موضوع پر ہمیں 4-5 باتیں معصوم کی بتا دیں۔ کہتا رہتا ہوں میں کہ آئیں تو صحیح، میں آیا ہی اس لیے تھا کہ اس قوم کے جوان میرے پاس آئیں اور اگر پوچھیں کہ میں بیٹھا ہوں آپ کو مسئلہ بتاؤں۔ بہرحال یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جنازہ میں بھی پڑھاتا ہوں، جنازہ مولانا فردوسی صاحب بھی پڑھاتے ہیں، یا امیر خان بھی پڑھاتے ہیں، اور دیگر مولوی بھی پڑھاتے ہیں، لیکن میرے جنازہ پڑھانے میں اور امام کے جنازہ پڑھانے میں فرق ہے۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہم ان کان مسیئا فتجاوز عنہ واغفر لہ، اے اللہ اگر یہ گناہگار تھا تو اسے بخش دے، لیکن میری دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی معلوم نہیں، لیکن اگر معصوم کھڑے ہو کے کہہ دے کہ اس کے گناہ معاف کر، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ معصوم کہے اور گناہ معاف۔ کیا کہیں گے؟ اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اے اللہ اگر یہ نیکوکار تھا تو اس کی جزا میں اضافہ فرما، بے شک۔ وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اور اے اللہ اگر یہ گناہگار تھا تو اسے بخش دے، بے شک۔ تو اس کے لیے مجھے تیاری کرنا ہے کہ میں زندگی ایسے گزاروں کہ امام میرے جنازے میں آ جائے۔
امام میرا جنازہ پڑھائے. اور جب امام کہہ دیں گے تو پھر اسی لیے پیغمبر نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرا کرتا ہے. ماتا تائبہ توبہ شدہ مرتا ہے، کیونکہ کچھ تو وہ اپنی موت سے پہلے توبہ کرتا ہے. اور پھر جب امام نے کہہ دیا تو یہ بھی معاف ہو گیا. اور اسی امام نے فرمایا کہ شیعو گھبراؤ نہیں، موت ایک پل ہے. موت کیا ہے؟ موت ایک پل ہے جو مومن کو جنت میں اور کافر کو جہنم میں اتارتی ہے. سبا بھیجے مل کر بابا یہ اعلان پروردگار ہے، یہ انتظام پروردگار ہے کہ اس نے ہادیان برحق کو ایسا بنایا. میں نے ابھی 3-4 مجلسیں کل سے مسلسل حیدرآباد اور میرپور خاص میں پڑھی تو یہ جملہ میں ہمیشہ 3-4 مجلسوں میں کہا اور آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اللہ نے جن کے حوالے ہدایت کا نظام کیا ہے وہ اتنے مستحکم ہیں کہ ان کے ذات کو تو قید کیا جا سکتا ہے لیکن ان کے منصب کو قید نہیں کیا جا سکتا. امام قید ہو سکتا ہے، امامت قید نہیں ہوتی. اور یہ وجہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے سخت سے سخت زمانے کے اندر بھی کبھی اس بات کا شکوہ نہیں کیا کہ ہم پریشان ہیں، اس لیے کہ وہ جس منصب کے لیے آئے تھے، جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام کر رہے تھے. اب نماز کو پڑھتے ہیں ڈاکٹر راج صلوات اللہ محمد و آل محمد. یہ مسئلہ بھی آج میں بتا دوں آپ کو، میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اندر ہے. ابھی میں میرپور خاص گیا تھا، وہاں پر بھی یہ مسئلہ ہوا تو ڈاکٹر تو ہمارا دوست آدمی اس لیے میں نے اس کو روک دیا اور یہ اس لیے روکا تاکہ آپ کو بتا دوں. نماز اول وقت میں پڑھنا واجب ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے. اول وقت پڑھو نماز، تاخیر نہ کرو. اگر اللہ سے اپنی باتیں منوانا چاہتے ہو تو نماز کا وقت آئے اور کھڑے ہو جاؤ مصلی پر. تو جیسے تم اس کے حکم کے سامنے کھڑے ہو اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی رد نہیں کرے گا. لیکن اسی میں ایک شرعی مسئلہ بھی ہے. یہ اپنی جگہ کے اوپر کی نماز اول وقت میں پڑھی جائے، لیکن مولانا فردوسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کتابیں میرے پاس موجود ہیں، حوالہ کسی کو چاہیے میں دوں گا. ایسا نہیں ہوا میں بات نہیں کرتا. یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ پیغام جا رہا ہے ریکارڈنگ کے ذریعے سے، آپ بھی اس پیغام کو یاد رکھیے گا. معصوم نے فرمایا وہ نماز جو اول وقت میں بغیر معرفت کے پڑھی جائے، آخر وقت میں اگر معرفت کے ساتھ پڑھی جائے تو آخر وقت کی وہ نماز معرفت والی بہتر ہے اس اول وقت کی جو بغیر معرفت کے پڑھی. مجلس حسین معرفت کا ذریعہ ہے، اس کو چھوڑ کے نماز پڑھنے نہ جاؤ. ہاں ادا نہ کرو، ایسے ٹائم پر مجلس نہ کرو کہ جب تمہاری نماز کا وقت ہو مجلس نماز سے ٹکرا جائے. لیکن اگر کسی وجہ سے، جیسے میں ابھی مسافرت میں تھا نہیں پڑھ سکا راستے میں نماز، میں نے ابھی آ کر پڑھی اور پھر مجلس پڑھ رہا ہوں. اسی طریقے سے آپ نے بھی اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو مجلس سنیں، ہو سکتا ہے آپ کی معرفت میں اہل بیت کا اضافہ ہو جائے، وہ سجدہ جو بغیر معرفت کے تھا وہ معرفت سے افضل ہو جائے گا. اسی لیے معصوم نے فرمایا معرفت کے ساتھ سونا بغیر معرفت کے رات پر نمازیں پڑھنے سے افضل. سلوات بھیجنے میں ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے یہ بات میرے ذہن میں آئی، میں نے آپ کی خدمت میں عطیہ کیا. ایک دفعہ اور صلوات پڑھیں محمد اساتذہ گرامی. میں بات کو تمام کر دوں، ہر سال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، میں بھی تھکا ہوا ہوں اور میں چاہتا بھی نہیں کہ بہت زیادہ آپ کو زحمت ہو. میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہر سال کہتا ہوں، ہر لمحے کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو آل محمد
کو ولایت عطا کی ہے، اس کی قیمت کریں۔ میں اپنی انگوٹھی دکھاتا ہوں، زمان بڑو بھی سب یہ بڑا خوبصورت، اتنا بڑا نگی، کتنی خوبصورت اس کے اندر چاندی لگی ہوئی ہے۔ تو جو چیز آدمی کے پاس قیمتی ہوتی ہے اسے دکھاتا ہے۔ بہت سارے لوگ بیچارے حلال نہیں دکھا سکتے، وہ حرام دکھاتے ہیں، سونے کی انگوٹھی پہن کے دکھاتے ہیں، سونے کی چین پہن کے دکھاتے ہیں، حالانکہ وہ حرام ہے، اس کا جائز نہیں ہے پہننا۔ لیکن بہرحال یہ آدمی کی فطرت ہے کہ اچھی چیز کو، قیمتی چیز کو شو کرنا چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں۔ انسان مومن کے پاس ساری زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ اپنی جگہ پر ولایت آل محمد سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس ہے۔ اس کو شو کریں، اس کو دکھائیں۔ یہ کیسے دکھائیں گے؟ اس میں دکھانے کی کون سی چیز ہے؟ اس میں دکھانے کی کون سی چیز ہے؟ یہ کیسے دکھائیں گے؟ عزیزان گرامی، ولایت آل محمد کو دکھانے کے لیے اسی ساتھ میں امام کا فرمان ہے کہ جس کے سینے میں ہماری ولایت ہے۔ کائنات کا ہر آدمی فقیر اور غریب ہو سکتا ہے، جس کے سینے میں ہماری ولایت ہے وہ غریب نہیں ہو سکتا۔ بارہ آپ نے سنا ہے مجھ سے، علماء سے، کتابوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ امام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا مولا میں بہت غریب ہوں۔ امام نے کہا تم غریب نہیں۔ اس نے کہا مولا میں غریب ہوں۔ مولا نے کہا تم غریب نہیں ہو۔ اس کا اصرار پڑ رہا تھا، امام کا تکرار پڑ رہا تھا۔ آخر میں کہا مولا میں بہت غریب ہوں، خدا کی قسم۔ امام نے فرمایا کہ ہم بھی جانتے ہیں تم غریب نہیں ہو، اور اگر تمہیں اتنا ہی اصرار ہے غربت پر تو ہماری ایک امانت تمہارے پاس ہے، وہ واپس کر دو۔ بے شک، بے شک۔ پھر دنیا سے جو کچھ مانگو گے ہم تمہیں دے دیں۔ بے شک۔ سر جھکائے گا، کہنے مولا مجھے یاد نہیں کہ آپ کی کوئی امانت میرے پاس ہو۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہماری امانت تمہارے پاس ہے۔ کہا مجھے یاد نہیں آتی، آپ یاد دلا دیجئے۔ مولا نے فرمایا کہ تیرے دل میں ہماری ولایت نہیں۔ کہا ہے، کہا وہ یہ واپس کر، پھر دنیا سے جو کچھ مانگے گا یہ پوری دنیا بھی ہم تجھے دے دیں گے، ہمارے اختیار میں۔ کہنے لگا مومن جو ابھی تک کہہ رہا تھا کہ میں غریب ہوں، مولا میں بہت غریب ہوں، مولا میں بہت غریب ہوں، وہ اب کہتا ہے مولا اگر اللہ ایسی 70 دنیا اور خلق کرے اور پھر میرے ساتھ سودا کرے اور کہ یہ ولایت دے کے یہ دنیا لے لے تو میں کہوں گا مولا مجھے یہ گھاٹے کا سودا قبول نہیں۔ تو مولا نے کہا پھر تو اپنے آپ کو غریب کیوں کہتا ہے؟ غریب تو وہ ہے جس کے پاس ہماری ولایت نہیں ہے۔ سامنے رکھیے امام کے فرامین، یوں تو سارے معصومین کے فرامین ہیں، لیکن امام نے جو فرامین پیش کیے ہیں بہت ہی خوبصورت، مختصر۔ امام نے فرمایا ہمارے چاہنے والے کہیں کے رہنے والے ہوں، کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی زبان سے تعلق رکھتے ہوں، وہ آپس میں ایسے ہیں جیسے دو سگے بھائی ہوتے ہیں، چاہے ان کا باپ الگ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بہت خوبصورت جملہ ہے شیعان حیدر کرار کے لیے، محبان حیدر کرار کے لیے، کہ وہ اس چیز کو پہچانیں اور اس چیز کو سمجھیں۔ اگر ہمارے یہاں یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ بس آخری بات،
امام علیہ السلام سے متعلق کہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی امام علیہ السلام کے پاس آتا ہے مدد کے لیے تو امام علیہ السلام اس کی معاونت فرماتے ہیں، مدد فرماتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے بہت ساری چیزیں تعلیم کی ہیں، اس میں سے ایک چیز جو دعا ہے امام کی، جس کو دعائے سریع الاجابہ کہا جاتا ہے۔ سریع الاجابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلدی قبول ہو جانے والی دعا۔ امام سجاد علیہ السلام کی بھی ہے، امام علیہ السلام کی بھی دعا ہے، ساتویں امام کی بھی دعا ہے۔ اس دعا کے پہلے 3 جملے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، کبھی موقع ملے گا تو پوری دعا بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا، ورنہ مفاد الجنان میں دیکھ لیجیے گا، آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے 3 جملے ہیں اور یہ 3 جملے یاد رکھیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم کون ہیں، کہ معصوم نے ہمیں اللہ سے کتنا قریب ہو کر گفتگو کرنے کا اندازہ بتایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اللہم انی ادعوتک فی احب الاشیاء الیک وہو التوحید، اے اللہ میں نے تیری بارگاہ میں تیری اطاعت کی ہے اس چیز پر جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہ ہے توحید۔ اسے سب سے زیادہ پسند ہے اپنی توحید۔ وَلَمْ أَعْصِكَ فِي أَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَهُوَ الْكُفْرُ، اور اے اللہ میں نے کبھی اس چیز میں تیری معصیت اور تیری نافرمانی اور وہ گناہ نہیں کیا ہے کہ جو تجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور وہ ہے کفر۔ کفر میں نے کیا نہیں، توحید میں نے چھوڑی نہیں۔ کفر میں نے کیا نہیں، توحید میں نے چھوڑی نہیں۔ بھائی یہ 2 چیزیں یاد رکھیے گا۔ معصوم اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فاغفر لی ما بینہما، اور اے اللہ ان دونوں کے درمیان جو میرے گناہ ہیں انہیں معاف کر دے۔ ان دونوں کے درمیان جو میرے گناہ ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انسان سے توحید نہ چھوٹے، کفر نہ ہو، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ حقوق اللہ تک ہے، حقوق العباد میں نہیں۔ اگر میں کسی کا حق کھا جاؤں، کسی کے لیے ناحق کروں، وہ باپ ہو یا بھائی، بیٹا ہو یا دوست، حقوق العباد میں معافی اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اللہ اپنے حق معاف کرتا ہے، بندوں کے حق معاف نہیں کرتا۔ اور یہی تعلیم ہمیں آل محمد علیہ السلام نے دی ہے، یہی تعلیم ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے دی ہے۔ ہارون رشید عباسی ایک دن مولا سے کہنے لگا کہ آپ بھی سید ہیں، ہم بھی سید ہیں، آپ بھی عبد المطلب کی نسل سے ہیں، ہم بھی عبد المطلب کی نسل سے ہیں، ہم عباس کے بیٹے ہیں، عباسی کہلاتے ہیں، آپ ہاشم کے بیٹے ہیں، آپ ہاشمی کہلاتے ہیں۔ تو نسل تو ہماری ایک ہی ہے، دادا تو ہمارا ایک ہی ہے، آپ ابو طالب کی اولاد ہیں، ہم عباس کی اولاد ہیں۔ آپ کے اور ہمارے اندر فرق کیا ہے تو آپ اپنے آپ کو ہم سے اوپر سمجھتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اگر آج رسول خدا دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آ جائیں، ہمارے پاس لوٹ کر آ جائیں اور وہ تجھ سے اپنی بیٹی کا رشتہ مانگیں تو تو دے گا یا نہیں؟ کہا میں خوشی سے دوں گا، میرے لیے فخر ہوگا۔ امام نے کہا لیکن وہ مجھ سے نہیں مانگ سکتے، اس لیے کہ میری بیٹی رسول کی بیٹی ہے، مجھ سے رشتہ نہیں مان سکتے۔ امام کی 35 بیٹیاں ہیں تاریخوں میں مختلف، اور کثیر العیال ہیں امام علیہ السلام۔ امام علیہ السلام کی زندگی بڑی تکلیفوں میں گزری۔
14 سال امام علیہ السلام نے مختلف اوقات میں قید کے اندر گزارے ہیں۔ آپ مجھے ایک چیز سوچ کر بتائیے گا، غور کر کے بتائیے گا، جن کے آپ بیٹیاں ہیں، خاص طور پر وہ، اور خاص طور پر غور کریں کہ اللہ نے جنہیں بیٹیاں عطا کی ہیں، جب عید کا دن آتا ہے بیٹیاں دروازے پہ دیکھتی ہیں کہ ہمارا بابا آتا ہوگا۔ اللہ امام علیہ السلام کی 14 سالہ زندگی میں 28 عیدیں آئی ہیں۔ 28 عیدوں میں بیٹیاں دروازے کی طرف دیکھتی رہیں، شاید آج ہمارا باپ آ جائے۔ ادھر امام علیہ السلام زندان میں، کبھی توس کے زندان میں تو کبھی بغداد کے زندان میں۔ عزاداروں بڑی اذیت کے ساتھ میرے مولا نے زندگی گزاری ہے۔ وہ اگر توس کا زندان جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ زندان ایسا بنایا گیا جس کے چاروں طرف لوہے کی میخیں گاڑی ہوئی ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ لیٹ سکتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس قید میں امام نے کیسے وقت گزارا ہوگا۔ عزیزان محترم، عزاداران مظلوم، آج زمانے کے امام کو فرصت ہے۔ میرا امام، زمانے کا امام، بڑا دکھی امام ہے۔ عزاداروں، معمولی بات نہیں، 1400 برس سے میرا امام خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ زیارت ناہیہ میں میرا امام رو کے کہتا ہے لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً بدل الدموع دما۔ اور دادا مجھے زمانے نے پیچھے کر دیا اور میں 1400 سال ہو گئے، پانی کے بدلے خون کے آنسو روتا ہوں۔ عزادار امام سجاد علیہ السلام 35 برس تک خون کے آنسو روتے رہے، لیکن میرا مظلوم زمانے کا امام 1400 سال ہو گئے۔ عزاداروں، روایات کے اندر ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ جب مدینے میں امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور مدینے تشریف لائیں گے تو امام تلوار نکال کر تلوار چلائیں گے۔ مدینے کی گلیوں میں گھوڑے کے گھٹنوں گھٹنوں خون ہوگا، اتنا خون بہے گا، لوگ آ کر کہیں گے رحمت للعالمین کے جانشین ہیں آپ، اب رحم کریں بہت قتل ہو گیا۔ میرے امام رو کر کہیں گے ابھی تو میرے دادا کی انگلی کا بدلہ نہیں ہوا، ابھی تو سکینہ کے گوشواروں کا بدلہ باقی ہے، ابھی تو سکینہ کے گوشواروں کا بدلہ باقی ہے، ابھی تو علی اکبر کے سینے کی برچی کا بدلہ باقی ہے، ابھی تو علی اصغر کے گلے کے تیر کا بدلہ باقی ہے۔ عزاداروں، میرا مظلوم امام کو فرصت دینا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بغداد کے زندان میں زہر دیا گیا، اس حالت میں کہ امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ عزیزان گرامی، لکھتی ہیں تاریخیں کہ امام کے گوشت میں پیوست ہو گئی تھی ہتھکڑی۔ جب امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا، ظالم نے کہا کہ آپ نے لوگوں سے نہیں بتانا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے۔ جب طبیب لائے گئے، حکیم لائے گئے، امام سے پوچھا گیا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کہا طبیعت کیسی ہوگی، مجھے زہر دے دیا گیا ہے، میرا انتقال کا وقت قریب ہے۔ اس وقت امام علیہ السلام پر تشدد کیا گیا، میرا منہ جل جائے، میں وہ لفظ اپنی زبان سے کہہ نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی،
عزادارہ مظلوم جب زہر کا اثر جسم پر پڑنے لگا، رات آئی، امام نے شاہد بن سندھی بن شاہد سے کہا کہ مجھے دروازہ کھول دے، میری زنجیریں اتار دے تاکہ میں اپنے بچوں سے مل کے آ جاؤں۔ کہا مجھے اجازت نہیں ہے۔ امام کو جلال آیا، امام نے اپنی امامت والی نگاہوں سے زنجیروں کو دیکھا، زنجیریں زمین پر گر گئے، امام علیہ السلام اس کی نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ آدھی رات کا وقت تھا جب امام علیہ السلام مدینے تشریف لائے، امام کی حرم میں جو زوجہ موجود تھی وہ مصلی عبادت پر نماز پڑھ رہی تھی، انہوں نے رات کی تاریکی میں کسی کو گھر میں آتے دیکھا تو مصلی پر کھڑی ہو گئی، کہا تجھے پتہ نہیں یہ موسیٰ بن جعفر کا گھر ہے؟ آنے والا نہیں رکا، آگے بڑھتے رہے امام، آخر بی بی نے مصلی چھوڑ دیا، قریب آئی، کل نہیں جانتا میں موسیٰ بن جعفر کی زوجہ ہوں، اس کی بیٹیاں لیٹی ہوئی ہیں، یہ سادات کا گھر ہے، تو اندر آیا کیسے ہے؟ لیکن جب قریب گئی اور امام پر نگاہ پڑی تو ایک مرتبہ رو کے کہتی السلام علیکم یا موسیٰ بن جعفر، اے امام میرا سلام قبول۔ عزادار و امام علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، زوجہ پوچھتی ہے مولا قید چھوٹ گئی؟ امام کی آواز آتی ہے ہاں بس ایک رات باقی ہے۔ عزادار و امام علیہ السلام آگے آئے، تشریف لائے، فرماتے ہیں مجھے زہر دے دیا گیا ہے، میں اپنی بیٹیوں سے ملنے آیا ہوں۔ عزادار و امام بیٹیوں کے قریب آئے، چھوٹی بیٹی کے سرانے کھڑے ہو کر جھک کر بیٹی کا چہرہ دیکھا، ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو ٹپکے، امام کے آنسو ٹپکنا تھا، بیٹی نے آنکھیں کھول دی، عزادار اٹھ کے بیٹھ گئی، رو کے کہتی ہے بابا قید چھوٹ گئی۔ حضرت اللہ عزادار میرے امام نے آواز دے کے کہا ایک رات باقی ہے، مجھے زہر مل گئی ہے، میں تم سے آخری رخصت کے لیے آیا۔ عزادار و امام کی بیٹیاں بیدار ہوئی، تاریخ نے لکھا امام کی بیٹیوں نے امام کو گھیرے میں لیا، آواز آتی ہے واہ مصیبتہ واہ غربتہ، امام کو زہر ملی، بیٹیوں نے ماتم کیا۔ میں کہوں گا مدینہ نانا کا آرام سے بابا کا گریہ کرو، بابا کی زیارت کرو، آؤ ذرا کربلا میں دیکھو میری مظلوم بی بی سکینہ بابا کے لاش پر آئی، عزاداروں کوئی تماچے مارتے۔ اجرکم اللہ، اور آپ کو سنائے میں حسین کے کسی غم میں نہ رلائے، بس عزاداروں مجلس تمام کی میں نے آ کر امام رخصت کر کے واپس آ گئے۔ امام علیہ السلام اگلے دن شہید ہو گئے۔ روایت امام علیہ السلام کو امام رضا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، جنازہ بھی خود پڑھایا، لیکن ظاہراً امام کا جنازہ مزدوروں سے اٹھوایا۔ عزادار و مزدور بازار بغداد میں امام کا جنازہ لے کر جا رہے تھے، آواز دیتے جا رہے تھے آؤ لوگو آؤ موسیٰ بن جعفر کا لاشا دیکھو، شیعہ کہتے ہمارے امام نہیں مرتے، اور حاضریوں کا امام مر گیا۔ عزادار و بغداد کے پل پر 3 دن تک امام کا جنازہ رکھا
ادادار جب امام کی شہادت کی اطلاع مدینے میں پہنچی ہے، مدینے کی عورتیں مرد و زن گھر سے نکل پڑے، ادادار مولا کی بیٹیوں کو آ کر پرسداری کی ہے۔ میں کہوں گا مولا کی دختران آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے بابا کا پرسہ دینے مدینے کی خواتین آئی، لیکن جب میرا مولا حسین شہید ہوا پرسہ دینے والے آئے، لیکن کیسے آئے؟ کسی نے خیموں کو آگ لگائی، کسی نے چادریں اتاری۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان عالم کی پریشانی دور فرما، بقیت اللہ کی رحمت عطا فرما۔ اے اللہ وقت محمد و آل محمد باب الہوائے امام موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں سائنس وار سے نواری کی درجات کو بلند فرما، بغفر نور ولایت موسیٰ بن جعفر سے منور فرما، پسماندگان کو سب جمیل کرامت فرما، ان کی زندگی کی بہترین جزات نیکیوں کی جزا عطا فرما۔ اللہ تمام حاضرین کی دینی دنیاوی شرعی حاجات کو پورا فرما، حضرت بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ساتھیوں میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، امام زمانت اللہ تعالیٰ فرد و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ساتھیوں میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر استاد زوار صلی اللہ علیہ اور ان کے بھائی مختار صلی اللہ علیہ ان کے والد مسعود علی لغاری اور تمام حاضرین اپنے اپنے مومنین کو یاد کرتے ہوئے اللہ